اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی اخلاقیات کے ساتھ، اس ملک کی نظریاتی اور اس ملک کی جو ہم نے اخلاقی اقدار ڈیولپ کی تھی، آپ کی ناؤ یہاں پہ ٹوٹ گئی کہ آپ آ کے اب نوکر ہو. پہلے ایک اور صحافی صاحب ایک اور نوکر کو لے آیا، ملازم کو، اس پہ آپ خان کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں. اگر آپ کے بیانیوں میں تھوڑی بھی اہمیت ہوتی. دیکھیے میں آپ کو قانونی طور پہ بتاتا ہوں، یہ کیس قانونی طور پر میں اس میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں دونوں کو، چیئرمین پی ٹی آئی کو اور ان کی بی بی صاحبہ کو. یہ مقدمے میں یہ گواہان ہمارے سامنے آئیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدت کے بارے میں یہ سیٹل لا ہے کہ صرف اور صرف یہ خاتون بتا سکتی ہے. آپ لوگوں نے اس کو ڈسپیوٹ کر دیا. پھر جب آپ کو وہاں پہ کچھ نہیں ملا، 7 سال پہلے یا 6.5 سال پہلے خاور مانیکا کا بیان آیا ہے، وہ ابھی بھی میڈیا کی زینت ہے. ان کے بچے، یعنی اب خاور مانیکا اپنے ہی کیس میں اپنی ہی زوجہ کے خلاف جو بیان دی، یعنی سابقہ زوجہ جو اس وقت ان کی زوجہ تھی، کیا بیان دلوا رہا ہے. ان کے جوان بچے ہیں، ان کے بچے کس طرح جو ہیں آپ ان کی اس طرح آپ تشہیر کر سکتے ہیں یا آپ ان کی اس طرح توہین کر سکتے ہیں. انتہائی دکھ ہوا ہے بحیثیت وکیل، بحیثیت خان کے وکیل کے اور بحیثیت ایک انسان. آپ نے 186 مقدمات بنائے، دہشت گردی کے بنائے، یہ ملٹری انسٹالیشن کے بنائے، سب کچھ کیا، وہ ٹھیک تھا. آپ جتنی عداوت کریں، لیکن اس سٹیج پہ کیوں آئے ہیں آپ؟ یعنی کیوں کر آپ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی دشمنی میں پاکستان کی اخلاقی قدروں کو اس طرح پامال کر سکتے ہیں؟ یہ گواہان آئیں گے، اب آپ سب سن لیں اور پوری قوم بھی سن لے. نمبر 1، خاور مانیکا کی اس بیان کی کیا اوقت رہ گئی جو انہوں نے خود اپنے تئیں آزادانہ طور پہ دیا تھا. اب یہ اس کا دوسرا بیان ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص کے 2 بیانات ہوتے ہیں تو وہ سچا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے اپنا بیان تبدیل کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو آپ کے پاس اگر شہادتیں تھی اور یہ ایگزسٹ کرتا تھا تو کن حالات میں آیا خاور مانیکا گرفتار ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈیورس ہے، اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اسے بیان دلوایا گیا. اب خاور مانیکا کے یہ ملازمین بھی آ رہے ہیں، تو یہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا کہ یہ کیس، اس کا جو مدعی یا مستغیث ہے خاور مانیکا، وہ جب کرپشن کیس میں گرفتار ہوتا ہے، اس کے بعد جناب وہ اس کی کرپشن ختم ہو کے یہاں پہ منتج ہو جاتی ہیں اور وہ استغاثہ لے آتا ہے. پھر اس کا ملازم آ جاتا ہے. خاور مانیکا نے خود ہی قسمیں اٹھائی تھی اور کل میں پڑھے تھے بی بی صاحبہ کی پاکیزگی کے بارے میں، بی بی صاحبہ کی اعلیٰ کردار کے بارے میں. اور خان، مجھے پتہ ہے کہ وہ اگر آج اس سے ان کو علم ہوگا کہ ان کی زوجہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہیں گڑی گئی ہیں اور عدالتوں میں کہی گئی ہیں اور نیشنل میڈیا پہ تشہیر کی گئی، مجھے پتہ ہے ان کو بہت دکھ ہوگا. لیکن آپ ہمارے ساتھ کریں نا، پکڑ رہے ہیں آپ، ہم مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہم پہ پرچے کر رہے ہیں، آپ ہمیں سب کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. وہ کافی نہیں ہے، اس کی کسر رہ گئی تھی. پھر جو ہے یہ شخص جو آج آیا ہے اور یہ شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ جناب گھر میں یہ کچھ ہو رہا تھا اور میں نے مالک کو نہیں بتایا تھا. پھر یہ نہیں کہتا ہے یہ بدبخت انسان کس طرح کیوں کر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو رسائی دے گا جب آپ گھر کے ملازم ہیں. اور آپ گھر کے ملازم ہیں، اس کا آپ نے کیا ثبوت دیا ہے؟ صرف آ کے بتا دیا میں ملازم تھا. کس نے آپ کی تائید کی ہے؟ خاور مانیکا نے تو اپنے بیان میں کہا ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ جی یہ کوئی شخص میرا یہ تھا. فہرست گواہان میں آپ کا نام ہی نہیں دیا گیا. اچانک یہ آئیڈیا آپ لوگوں نے ڈیولپ کر دیا کہ چلے یہ خوشخطی بھی ڈال دیتے ہیں. یہ کیس جو ہے ایک دن آئے گا کہ یہ کیس ختم ہوگا. پہلے بھی فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ جا چکے تھے اور فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ خان صاحب کے حق میں ہے. عدت کے میٹر پہ 2 درجن کے لگ بھگ مقدمے ہیں پاکستان کی عدالتوں کے.
پھر اس کیس میں خاور مانی کا خود طلاق نامہ لے کے مفتی کبھی کے پاس گیا تھا، اور مفتی کبھی کو یہ بتاتا ہے کہ جی میں نے تو اگست میں طلاق دی ہے، بیان نومبر میں دے رہا تھا، تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا، مفتی کبھی کو آپ رابطہ کریں، ان سے آپ پوچھ لیں. تو لہٰذا یہ سارا جھوٹ کا اور فساد اور فتنہ اور ذہنی غلاظت کا ایک مربع ہے، اور جس کے ذریعے وہ خان کی کردار کشی کر رہے ہیں، بی بی صاحبہ کی کردار کشی کر رہے ہیں. نمبر 1، اس پہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اس شخص کے خلاف اور ان کے تمام جو پریویز ہیں، جو کنائب کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کے خلاف ہم عنقریب جو ہیں قذف کا مقدمہ دائر کریں گے. نمبر 1.